دوستوں کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ کیوں ہمارے دماغ میں بس جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کچھ چہروں کو، کچھ آوازوں کو، کچھ لمحوں کو چاہ کر بھی بھول نہیں پاتے؟ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے دماغ کا کھیل ہوتا ہے، جسے نفسیات کا کھیل کہتے ہیں، جسے سمجھنے والے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ دوسروں پر اثر ڈالنے کے لیے خوبصورتی، دولت یا زبردست بولنے کا فن ضروری ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ دنیا میں صرف وہی لوگ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جو انسانی دماغ کے غیر محسوس اشاروں کو سمجھتے ہیں، جو انسانی نفسیات کو سمجھتے ہیں، جو انسانی دماغ کے کام کرنے کے انداز کو سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کسی کو اپنے بارے میں سوچنے پر کیسے مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، نہ ہی کوئی چالاکی ہے، یہ انسانی نفسیات کی وہ حقیقت ہے جو بڑے بڑے بااثر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایسے طریقے اپناتے ہیں جو دوسروں کو ان کا عادی بنا دیتے ہیں، بغیر کسی زبردستی، بغیر کسی جھوٹ اور بغیر کسی چالاکی کے۔ ان کی شخصیت میں ایسا کیا ہوتا ہے جو لوگ ان کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرنے لگتے ہیں؟ یہی بات آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ ویڈیو ان 4 طاقتور نفسیاتی ٹیکنیکس پر مبنی ہے جو کسی کو بھی آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں ان طریقوں کو ہمیشہ مثبت انداز میں استعمال کریں، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی قدر بڑھانے کے لیے۔ جب آپ خود کو پہچان لیں گے تو لوگ بھی آپ کی اہمیت کو محسوس کریں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ ایک ایسی حقیقت جاننے کے لیے تیار ہو جائیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ نمبر 1، جذباتی اتار چڑھاؤ پیدا کریں۔ کبھی آپ نے کوئی ایسی فلم دیکھی ہے جس میں ایک لمحہ ہنسی کا ہو اور اگلے ہی لمحے آنکھیں نم کرتے؟ یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ کوئی شخص کبھی بہت قریب آ جائے اور پھر اچانک دور ہو جائے اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے دماغ کو کسی چیز یا کسی شخص کی طرف زیادہ متوجہ کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں جذباتی جھٹکے۔ انسانی دماغ سادہ اور یکساں چیزوں سے اکتا جاتا ہے، لیکن جب کوئی چیز غیر متوقع ہو، کبھی حد سے زیادہ گرم جوشی ہو اور کبھی اچانک ٹھنڈا رویہ، تو دماغ الجھ جاتا ہے اور اس کا حل تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہی الجھن کسی شخص کو دوسرے کی طرف بار بار کھینچتی ہے۔ اس تکنیک میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ سامنے والے کو ایک جذباتی جھٹکا دیا جائے، ایسا جھٹکا جو اسے سوچنے پر مجبور کر دے کہ آخر کیا ہونے والا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور آپ کا رویہ ہمیشہ ایک جیسا ہے، ہمیشہ مہربان، ہمیشہ حاضر، ہمیشہ دلچسپی لینے والا۔ ایسی صورت میں کچھ وقت کے بعد وہ آپ کو ایک معمول کی چیز سمجھنے لگے گا، لیکن اگر آپ کبھی حد سے زیادہ توجہ دیں اور کبھی بالکل خاموش ہو جائیں، کبھی ضرورت سے زیادہ تعریف کریں، کبھی بالکل اندیکھی کر دیں، تو دوسرا شخص بے چین ہونے لگے گا۔ وہ سوچے گا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ یہی بے چینی اسے بار بار آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرے گی۔ یہ تکنیک ان تمام کہانیوں، ڈراموں اور فلموں میں دیکھی جا سکتی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ کہانی میں کبھی خوشی، کبھی دکھ، کبھی امید اور کبھی مایوسی۔ یہی اتار چڑھاؤ ہمیں آخر تک اس کہانی کے اندر، اس فلم کے اندر، اس ڈرامے کے ساتھ باندھے رکھتے ہیں۔ بالکل یہی اصول تعلقات میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے تو لوگ آپ کو ایک معمولی حقیقت سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے، لیکن اگر آپ کا رویہ کبھی انتہائی محبت بھرا ہو اور کبھی پراسرار خاموشی میں ڈوبا ہوا ہو تو سامنے والا خود ہی آپ کی توجہ کا طلبگار ہو جائے گا۔ یہ ٹرک خطرناک بھی ہو سکتی ہے اگر اسے غیر ضروری طور پر یا حد سے زیادہ استعمال کیا جائے، کیونکہ ہر انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اگر صحیح توازن کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ دوسرے شخص کے دماغ میں ایک ایسا اثر چھوڑ سکتی ہے جو اسے آپ کو یاد رکھنے پر مجبور کر دے گی، چاہے اس کی اس میں مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2، بی ریئر، اپنی قدر کو بڑھائیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جتنی کم ملتی ہیں اتنی زیادہ قیمتی لگتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ سونے، ہیرے، نایاب پینٹنگز کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ عام نہیں ہوتی، ہر کسی کی پہنچ میں نہیں ہوتی۔ جو چیز ہر جگہ ہر وقت آسانی سے دستیاب ہوتی ہے وہ اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ یہی اصول انسانی تعلقات پر بھی لاگو ہوتا ہے، جسے میں کمی کی کشش کہتا ہوں۔ اگر آپ ہر وقت کسی کے لیے حاضر ہوں، ہر وقت فوراً جواب دیں، ہر وقت ان کے لیے دستیاب رہیں، تو وہ لاشعوری طور پر آپ کو ایک معمولی حقیقت سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اور معمولی چیزوں کی لوگ عزت نہیں کرتے، ان کے بغیر جینے کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جب بجلی چلی جاتی ہے تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، جب موسم بدلتا ہے تو ہم پرانے موسم کو ترسنے لگتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے
وہ ہمیشہ اس چیز کی خواہش کرتا ہے جو اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہو یا جس کی کمی ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں زیادہ سوچیں، آپ کو اہمیت دیں، تو اپنی موجودگی کو خاص بنائیں، اپنی اویلیبلٹی کو ایک نایاب نعمت بنائیں، نہ کہ ایک معمولی حقیقت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لاپرواہ یا غیر محسب بن جائیں، بلکہ یہ کہ آپ اپنی زندگی، اپنے خوابوں اور اپنے مقصد کو اولین ترجیح دیں۔ جب آپ خود کو مصروف رکھیں گے، اپنے مشاغل اور شخصیت کو سنواریں گے، تو لوگ آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے خود کوشش کریں گے۔ انہیں محسوس ہونے دیں کہ آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ کی کمپنی کوئی عام چیز نہیں۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جس چیز کی دستیابی محدود ہو، لوگ اسی کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نایاب کتابیں، محدود ایڈیشن گھڑیاں یا مخصوص ڈیزائن کے کپڑے اتنی زیادہ توجہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کمی کی کشش کو اپنائیں تو لوگ آپ کی موجودگی کے لیے بے چین ہو جائیں گے۔ نمبر 3، اپنی انفرادیت سے یادگار بنیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم کبھی نہیں بھول پاتے۔ ان کی باتیں، ان کی ہنسی، ان کا انداز، سب کچھ ذہن میں ایسے نقش ہو جاتا ہے جیسے کسی نے پتھر پر کندہ کر دیا ہو۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے جسے میں منفرد یادوں کا عکس کہتا ہوں۔ انسانی دماغ عام چیزوں کو بھولنے میں دیر نہیں لگاتا، لیکن وہ چیزیں جو غیر معمولی ہوتی ہیں، جو ہمارے جذبات کو چھوتی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ایک خاص جگہ بنا لیتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو بھول نہ سکے تو آپ کو اپنی موجودگی کا ایک منفرد عکس ان کے ذہن میں چھوڑنا ہوگا۔ ذرا سوچئے، جب ہم بچپن میں کوئی خاص گانا بار بار سنتے تھے تو وہ آج بھی کہیں سنائی دے تو دل میں پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ جب کسی خاص موقع پر کوئی خوشبو محسوس کرتے ہیں تو اچانک وہ شخص، وہ لمحہ یاد آ جاتا ہے جو اس خوشبو کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یہی فرمولہ تعلقات میں بھی کام کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے بغیر بھی آپ کے بارے میں سوچے تو اپنی شخصیت میں ایسی چیزیں شامل کریں جو آپ کو دوسروں سے الگ کریں۔ یہ آپ کے بولنے کا انداز بھی ہو سکتا ہے، آپ کی پسندیدہ کوئی خاص لائن جو آپ بار بار استعمال کریں، یا کوئی ایسی دلچسپ بات جو آپ ہمیشہ لوگوں کو بتاتے ہوں۔ مثلا اگر آپ ہر بار الوداع کہنے کے بجائے کوئی منفرد جملہ کہیں جیسے یاد رکھنا ستارے ہمیشہ چمکتے ہیں، تو وہ شخص جب بھی ستاروں کو دیکھے گا اسے آپ کی بات یاد آئے گی۔ یا اگر آپ کی خوشبو ہمیشہ ایک خاص برانڈ کی ہے تو وہ جب بھی وہ خوشبو محسوس کرے گا آپ کا عکس اس کے ذہن میں ابھر آئے گا۔ یہ ایک سادہ لیکن طاقتور نفسیاتی حربہ ہے جس کا استعمال دنیا کے بڑے برانڈز اور مشہور شخصیات بھی کرتی ہیں۔ وہ ایسے نعرے، ایسے لوگوز یا میوزک استعمال کرتے ہیں جو لوگوں کے دماغ میں بس جائیں۔ آپ بھی اپنے تعلقات میں یادوں کا عکس چھوڑ سکتے ہیں، منفرد یادوں کا عکس۔ بس خود کو عام اور بھول جانے والی چیز نہ بننے دیں۔ اپنی باتوں، اپنی حرکات اور اپنے انداز میں وہ انفرادیت پیدا کریں جو آپ کو دوسروں سے الگ کرے اور دوسروں کو بار بار آپ کی یاد دلائے۔ نمبر 4، لوگ خود کو آپ میں دیکھیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں بغیر کسی خاص وجہ کے اپنے قریب محسوس ہوتے ہیں؟ ہم ان سے کھل کر بات کر سکتے ہیں، اپنی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں اور ان کی موجودگی میں ایک خاص سکون محسوس کرتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ ہماری اپنی شخصیت کا ایک عکس بن جاتے ہیں اور یہی چیز انہیں ہمارے لیے ناقابل فراموش بنا دیتی ہے۔ انسانی دماغ قدرتی طور پر ان چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جو اسے جانی پہچانی لگتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرے تو اس کے جذبات اور خیالات کی عکاسی کریں۔ جب وہ اپنی بات کرے تو صرف سنیں نہیں بلکہ اس کے الفاظ کو ایسے لٹائیں جیسے وہ آپ کی اپنی کہانی ہو۔ اگر وہ اپنے کسی درد کے بارے میں بات کرے، اپنے کسی دکھ کے بارے میں بات کرے تو اس کے جذبات کو سمجھیں اور اپنی زندگی سے کوئی ایسی مماثلت نکالیں جو اسے محسوس ہو کہ آپ اس کے احساسات کو پوری طرح جانتے ہیں، کیونکہ آپ بھی انہی چیزوں سے گزر چکے ہیں۔ یہ وہی تکنیک ہے جو کامیاب موٹیویشنل سپیکرز اور بااثر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وہ سامعین کو ایسا محسوس کراتے ہیں جیسے وہ ان کے دل کی بات کر رہے ہیں اور یہی چیز انہیں یادگار بنا دیتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی کے ساتھ وقت گزاریں تو اس کی پسند ناپسند، خواب، خوف اور خیالات پر توجہ دیں۔ ان چیزوں کو اپنی گفتگو میں شامل کریں جو سامنے والے کو لگے کہ آپ اس کے ذہن کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ کوئی چال نہیں بلکہ ایک گہری انسانی فطرت ہے۔ اگر آپ کسی کی زندگی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسے ایسا محسوس کروائیں کہ آپ اس کے جذبات کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں۔ جب کوئی آپ میں اپنا عکس دیکھے گا تو وہ آپ کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرے گا۔ یہی وہ تکنیک ہے جو کسی کو آپ کا عادی بنانے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔
दोस्तों ये 4 नफसियाती टेक्निक्स वो राज हैं जो दुनिया के कामयाब लोग और बासर शख्सियात इस्तेमाल करती हैं ताकि लोग उनके आदी बने। ये कोई जादू नहीं, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये कोई चालाकियां नहीं है, बल्कि इंसानी नफसियात की वो हकीकतें हैं जिन्हें समझकर आप अपनी शख्सियत को ज्यादा मुतासिर कुन बना सकते हैं। लेकिन आखिर में एक बात याद रखें, इन टेक्निक्स को हमेशा मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। किसी को नुकसान पहुंचाने, धोखा देने या मनफी तरीके से किसी पर काबू पाकर अपने मकासद की तकमील करना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने और अपनी अहमियत को पहचानने के लिए इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करें। जब आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो लोग खुद ब खुद आपके करीब आएंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।